لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. الصلاة والسلام على حبيب الرحمن سيد الإنس والجان صاحب الوجود والإحسان سيدنا ومولانا محمد المبعوث بخير الملل والأديان وعلى آله وأصحابه بدور الإيمان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. قرة عيون الصلحاء والمرشد ولایت سید بلال سید شاہ صاحب برکات الملالیہ حضرت علامہ پروفیسر نصیر القادری صاحب، حضرت علامہ سید امداد حسین شاہ صاحب، سید حنیف شاہ صاحب، حضرت مولانا حسن شاہ صاحب، انتہائی واجب التکریم علماء کرام، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اللہ پاک کا شکر ہے جس نے ہمیں درس قرآن پاک کی بابرکت محفوظ میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ حافظ ابن قیم نے مفتاح دار السعادہ کے اندر یہ روایت بیان کی ہے۔ حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بعض لوگ اپنے گھروں سے اس حال میں نکلتے ہیں کہ ان کے کندھوں پر گناہوں کا بوجھ ہے، وہ گلیوں سے گزر رہے ہیں تو سر پہ گناہوں کی گٹھڑیاں اٹھا رکھی ہیں، بازاروں سے گزر رہے ہیں تو اس حال میں کہ کندھوں پہ گناہوں کا بوجھ ہے، پھر انہیں کوئی ایسی محفل مل جاتی ہے جس میں قرآن بیان ہوتا ہے، اس محفل میں شامل ہو گئے، اللہ کا فرمان سنا، رسول اللہ کا ارشاد سنا، ان کے دل نرم ہو گئے، انہوں نے اللہ سے بخشش طلب کی، اللہ ان کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے۔ پھر وہ لوگ اس حال میں گھر لوٹتے ہیں کہ بخشے ہوئے ہیں۔ وہ جو گھر سے نکلے تھے تو کاندھوں پہ گناہوں کا بوجھ تھا، گھر واپس لوٹے تو بخشش لے کے لوٹے، سبب کیا بنا؟ ایک ایسی محفل جس میں قرآن بیان ہو رہا تھا، ایک ایسی محفل جس میں رسول اللہ کا فرمان بیان ہو رہا تھا۔ ان لوگوں نے دل سے وہ محفل میں شامل ہوئے، اللہ اور اس کے رسول کا کلام سنا، دل نرم ہوئے، انہوں نے بخشش مانگی، اللہ نے بخشش عطا کر دی۔ آج کی یہ محفل ہمارے لیے بھی باعث بخشش بن سکتی ہے، باعث نجات بن سکتی ہے اگر ہم حسن نیت کے ساتھ اس محفل میں شامل ہوں۔ قرآن پاک ہم سب کی ضرورت ہے، اور قرآن پتھر کو تراش کے ہیرا بنا دیتا ہے، قرآن گرے ہوئے لوگوں کو اٹھا کے زندگی کا ڈھنگ سکھا دیتا ہے، قرآن ہارے ہوئے لوگوں کو جتوانا جانتا ہے، قرآن مایوس لوگوں کو مایوسی سے نکال کے شاہراہ امید پہ چلا دیتا ہے۔
کوئی تارا اتنا روشن نہیں جتنے روشن قرآن کے لفظ ہیں، اور کوئی ہیرا اتنا قیمتی نہیں جتنے قیمتی قرآن کے لفظ ہیں۔ حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے حضرت ابو ذر سے فرمایا ہے، ابو ذر تیرے لیے ایک آیت سیکھنا 100 رکعت نماز نفل پڑھنے سے افضل ہے۔ اگر آج ہم یہاں سے ایک آیت سیکھ کے جاتے ہیں تو 100 رکعت نماز نفل کا ثواب اپنے دامن میں لے کے جائیں گے۔ مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے اصحاب صفہ سے فرمایا کہ قرآن کی ایک آیت ایک اونٹنی سے بہتر ہے، 2 آیتیں 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ شارحین حدیث نے لکھا اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک آیت ایک اونٹنی سے بہتر ہے، کہ اگر تم ایک آیت سیکھ لیتے ہو تو ایک اونٹنی صدقہ کرنے سے جو ثواب ملتا ہے اس سے زیادہ ثواب ایک آیت سیکھنے پر ملتا ہے۔ اگر ایک اونٹنی 1,00,000 روپے کی مل رہی ہے تو ایک آیت سیکھنے پر 1,00,000 روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ امام حاکم نے المستدرک میں یہ روایت نقل کی ہے، ان ھذا القرآن مأدبۃ اللہ، میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا یہ قرآن ایک ایسا دسترخوان ہے جس پہ اللہ نے دنیا اور آخرت کی نعمتیں چن دی۔ جو قرآن کی طرف آتا ہے اس کی روح دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مستفید ہو رہی ہے۔ جامعہ مسجد چودھریاں کے منتظمین کو اور اس مسجد سے محبت کرنے والوں کو، درس قرآن پاک کے منتظمین کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے مادیت کے دور میں مسافران جنت کا راستہ روشن کیا ہے درس قرآن کی محفل منعقد کر کے۔ رات کا وقت ہو، تاریک گلی ہو، گڑھے ہوں، خطرہ ہو کہ مسافر کسی گڑھے میں گر جائے گا، اگر اس وقت کوئی گلی کو روشن کر دے، چراغ جلا دے تو اس نے مسافر کے ساتھ نیکی کی ہے یا نہیں؟ آج کی یہ محفل مادیت کے دور میں جنت کے مسافروں کا راستہ روشن کر رہی ہے کہ کہیں مادیت میں کھو کے اپنی اصل منزل نہ بھول جانا، پردیس میں آ کے اپنے وطن کو نہ بھول جانا۔ موبائل پہ میسج آئے تو بڑی جلدی کھول کے پڑھتے ہیں کہ میرے دوست نے کیا پیغام بھیجا ہے۔ قرآن وہ آخری میسج ہے جو خدا نے مخلوق کی طرف، کبھی اس میسج کو بھی کھول کے پڑھیں کہ میرے خالق نے میری طرف کیا پیغام بھیجا ہے۔ اللہ کریم اس مسجد کو رشد و ہدایت کا مرکز بنائے، درس قرآن پاک کے منتظمین معاونین کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور آج کی اس محفل کو ہم سب کے لیے باعث ہدایت، باعث رحمت اور باعث نجات بنائے۔ مجھے چوتھے پارہ کی پہلی آیت مبارکہ عنوان کے طور پر دی گئی ہے، چند گھڑیاں اس آیت کی روشنی میں گفتگو کروں گا۔ اللہ پاک مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دنیا میں عزت و وقار کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے مال انسان کی ضرورت ہے۔ مال کو مال اسی لیے کہتے ہیں کہ دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے۔ فطرتاً انسان دولت سے محبت کرتا ہے، چونکہ دولت ضرورتیں پوری کرنے کا ذریعہ بنتی ہے تو ہم سب دولت سے محبت کرتے ہیں۔ اسلام حلال طریقے سے دولت کمانے کی فضیلت بیان کرتا ہے، لیکن اسلام یہ تعلیم دیتا ہے دولت مند ہونا، مالدار ہونا یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ عیب تو یہ ہے کہ انسان مال پرست بن جائے، وہ دولت کا غلام بن جائے۔
وہ اعلیٰ اقدار کو رسول دولت کے لیے چھوڑ دے تو پھر وہ دولت کا غلام بن گیا. اس نے دولت کو ضرورت نہیں رہنے دیا، زندگی کا مقصد بنا لیا. دولت ہماری ضرورت ہے لیکن زندگی کا مقصد. گاڑی میں پٹرول ڈالتے ہیں، پٹرول ضرورت ہے گاڑی کی، لیکن گاڑی بنانے کا مقصد یہ نہیں کہ اس میں پٹرول ڈالا جائے. مقصد یہ ہے کہ اس میں سفر کر کے منزل تک پہنچا جائے. بندہ 4 کروڑ کی بڑی خوبصورت گاڑی لے لے اور پٹرول ڈال کے گھر گیراج میں کھڑی کر دے تو کیا گاڑی خریدنے کا مقصد پورا ہو گیا؟ کہ گاڑی میں پٹرول ڈال دیا بس مقصد پورا ہو گیا؟ پٹرول ڈالنا گاڑی کی ضرورت ہے لیکن مقصد نہیں. یہ مادی چیزیں، یہ مال و دولت، یہ ہماری ضرورت ہے لیکن یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں. اس لیے اسلام ہمیں ایسی تعلیمات دیتا ہے جن میں ضرورت بھی پوری ہوتی رہے اور ہم اپنے اصل مقصد سے بھی غافل نہ ہوں. دولت ہاتھ میں رہے تو نقصان نہیں دیتی، لیکن اگر دل پہ قبضہ کر لے تو پھر نقصان دیتی ہے. مالدار ہونا یہ کوئی عیب نہیں ہے، مال پرست ہونا یہ عیب ہے. کیونکہ جو آدمی مال پرست ہو جائے گا وہ حلال حرام میں تمیز نہیں کرے گا. اس کے پاس بس دولت آنی چاہیے، چاہے پاک ہو چاہے پلید، حلال و حرام ہو، اس سے اسے فرق نہیں. دوسرا وہ کنجوس ہو جائے گا، بخل سے کام لے گا، جہاں دولت خرچنے کی ضرورت ہے وہاں نہیں خرچے گا. اور تیسرا وہ اعلیٰ اقدار کو، اپنے رشتوں کو دولت پر قربان کر دے گا. وہ اپنی ذات میں قید ہو جائے گا. تو دولت کے جہاں فائدے ہیں وہاں نقصانات بھی ہیں. اسلام ایک ایسی ترقی کی شاہراہ پہ چلاتا ہے جس میں مادی ترقی بھی ہو، روحانی ترقی بھی ہو. اگر روحانی نقصان کر کے صرف مادی ترقی حاصل کی جائے تو یہ حیوانیت کی ترقی ہے، یہ انسانیت کی ترقی نہیں. اسلام ایسی ترقی کی شاہراہ پہ چلاتا ہے جس میں مادی ترقی بھی ہو اور روحانی ترقی بھی ہو. کیونکہ انسان کے جسم میں روح بھی ہے، روح کو سکون کی ضرورت ہے. تو انسان دولت کمانے والی مشین نہ بن جائے. مولا علی شیر خدا کا فرمان ہے کہ وہ آدمی بڑا خوش نصیب ہے جسے ضرورت کے مطابق رزق ملتا رہے اور اس کی توجہ اپنی تخلیق کے مقصد کو پورا کرنے پر ہو. یعنی وہ اپنے خالق سے لو لگا کے زندگی گزارے تو وہ کامیاب ہے. یہ چند گزارشات میں نے آئے مبارکہ کا ترجمہ کرنے سے پہلے آپ کے سامنے پیش کی ہیں کہ اسلام مادی ترقی کے مخالف نہیں ہے. اسلام دولت کمانے سے روکتا نہیں ہے. اسلام تو یہ تعلیم دیتا ہے ایسی ترقی اپناؤ جس میں مادی ترقی بھی ہو ساتھ روحانی ترقی بھی ہو. نماز میں جب آپ قیام کرتے ہیں تکبیر تحریمہ کہہ کے ہاتھ باندھتے ہیں تو نیچے کون سا ہاتھ رکھتے ہیں اور اوپر کون سا ہاتھ رکھتے ہیں؟ بایاں ہاتھ نیچے، دایاں ہاتھ اوپر. اور ہاتھ باندھنے کی ترتیب یہ ہے کہ یہ 3 انگلیاں کلائی کے اوپر رکھتے ہیں، چھوٹی انگلی اور انگوٹھا اس کو گول دائرے میں رکھتے ہیں. اس طرح بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ سے قابو کر کے نماز میں کھڑے ہو گئے. دایاں ہاتھ یہ روحانیت ہے، یہ فکر آخرت ہے. بایاں ہاتھ یہ مادیت ہے، یہ فکر دنیا ہے. فکر آخرت سے فکر دنیا کو قابو کر کے رب کے دربار میں کھڑے ہو جاؤ. فکر آخرت سے فکر دنیا کو قابو کر کے رب کے دربار میں کھڑے ہو جاؤ. اسلام اس طرح رب کے دربار میں بندے کو پیش کرتا ہے، نہ ترک دنیا نہ غرق دنیا. وہ چیزیں جو انسان کو مال پرست بناتی ہیں ان سے اسلام نے
روکا ہے اور ایسی علاج تجویز کیے ہیں کہ انسان کے دل میں مال کی محبت کہیں داخل نہ ہو جائے، دل کے جوہر میں پیوست نہ ہو جائے مال کی محبت۔ اس لیے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کر دو۔ وما تنفقوا من شيء، اور تم جو کچھ خرچ کرو گے فإن اللہ بہ علیم، اللہ کو معلوم ہے، اللہ اسے جانتا ہے۔ یہاں انسان کی ایک آزمائش ہے کہ جب اسے مال خرچ کرنے کا حکم دیا گیا کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، سورہ بقرہ کے آغاز میں ہے جب قرآن پاک سے فیض لینے والے لوگوں کی صفات بیان کی گئیں، ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ آپ کھیت میں بیج ڈالیں لیکن اس کو پانی نہ ملے تو کیا اچھی فصل حاصل ہوگی؟ آپ نے اپنے دل میں ایمان کا بیج ڈالا ہے، اب اسے نماز کا پانی دیں، اب اسے انفاق فی سبیل اللہ کا پانی دیں، جس بیج کو پانی بھی اچھا ملے، کھاد بھی اچھی ملے، پھر اچھی فصل حاصل ہو۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا یہ ایمان کا اظہار ہے کہ یہ بندہ رب کو مانتا ہے، اس لیے رب کے کہنے پہ مال بھی خرچ کر رہا ہے۔ قرآن پاک نے ایک پوری سورت نازل کی جس میں فرمایا اس بندے کا تو آخرت پر ایمان ہی نہیں جو یتیم کو دھکے دے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت نہ دلائے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو قیامت کو جھٹلاتا ہے، جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے، مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت دوسروں کو نہیں دلاتا کہ مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ اگر کسی کا اس بات پر ایمان ہوگا کہ آج میں جو نیکی کر رہا ہوں کل مجھے اس کا بدلہ ملے گا، تو پھر نیکی کر کے اس کو خوشی ہوگی۔ آج میں جو پیسے اللہ کے راہ میں خرچ کر رہا ہوں کل مجھے اس کا بدلہ ملے گا، یہ ضائع نہیں گئے بلکہ یہ میرے لیے جمع ہو گئے، یہ میرے کام آ گئے۔ تو مال وہ خرچ کرے گا جس کا آخرت پر ایمان ہے۔ اللہ کے راستے میں مال وہ خرچ کرے گا جس کا آخرت پر مال خرچ کرنا ایمان کا اظہار ہے۔ آپ میں سے کئی لوگوں نے ہوائی جہاز کا سفر کیا ہوگا، آپ لاہور سے جا رہے ہیں جدہ، تو سارا سامان آپ جہاز کے اندر اپنی سیٹ تک تو نہیں لے کے جا سکتے، ہاں 8-10 کلو لے جائیں گے، جو باقی سامان ہے وہ بک کرا دیں گے۔ جب آپ سامان بک کراتے ہیں تو آپ کو یقین ہوتا ہے کہ جب میں اگلے اسٹیشن پہ پہنچوں گا تو جہاز کا عملہ یہ سامان مجھے واپس دے دے گا۔ یہ جو میں سامان بک کرا رہا ہوں یہ ڈاکوؤں کو نہیں دے رہا، یہ ایک نظام ہے، اس کے تحت میں جمع کرا رہا ہوں اور اگلے اسٹیشن پہ جاؤں گا تو یہ سامان مجھے واپس مل جائے گا۔ جتنا اعتبار آپ ہوائی جہاز کے عملے پہ اور انتظام پہ کرتے ہیں اتنا اعتبار کبھی اللہ پہ کرتے ہیں کہ جو کچھ میں دے رہا ہوں یہ ضائع نہیں ہو رہا، دنیا سے جب میں اگلے اسٹیشن پہ برزخ میں پہنچوں گا یہ مجھے واپس مل جائے گا۔ کروڑوں روپیہ لوگ بینک میں جمع کرا دیتے ہیں
اور مطمئن ہوتے ہیں میرا پیسہ محفوظ ہے۔ جتنا اعتبار آپ کو بینک کے نظام پہ ہے اتنا ہی اعتبار کبھی اللہ پہ آ جائے تو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا یہ ایمان کا اظہار ہے۔ اور دوسری بات، جو صحابہ کرام تھے جنہوں نے براہ راست رسول اللہ سے یہ آیات سنی ہے اور دین اخذ کیا ہے، وہ صحابہ کرام تو اس قدر مال خرچ کرنے میں حریص ہیں کہ اپنی ضرورت ہوتے ہوئے اپنا مال دوسروں پہ خرچ کرتے ہیں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود بھوکے رہتے ہیں دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ فرمایا لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں وہ چیز نہ خرچ کرو جس سے تمہیں پیار ہے، جس سے تم محبت کرتے ہو۔ اس آیت میں ایک لفظ آیا ہے البر، اس کا کیا معنی ہے؟ تم ہرگز نیکی کو نہیں پاؤ گے، تم ہرگز بھلائی کو نہیں پاؤ گے۔ تو بر کا جو لفظ ہے لغوی اعتبار سے یہ لفظ کے معنی میں بھی آتا ہے، لغوی معنی نیکی بھی ہے بھلائی بھی ہے۔ بر اور خیر اس میں ایک فرق ہے کہ بر کے لیے قصد کی ضرورت ہے، عزم کی ضرورت ہے اور محنت کی ضرورت ہے بر کے لیے، لیکن جو خیر ہے اس میں آدمی بہت زیادہ توجہ نہ بھی دے، معمولی قصد ہو، اس سے بھی وہ خیر کو تقسیم کر سکتا ہے یا اس سے دوسروں کو خیر مل سکتی ہے۔ لیکن بر جو ہے اس میں عزم اور قصد کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بات تو میں نے لغوی معنی کے اعتبار سے کی ہے، اب تفسیر کے اعتبار سے آپ کے سامنے یہ بات درج کر رہا ہوں کہ قرآن نے کہا تم بر کو نہیں پا سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں نہ خرچ کرو۔ کس کو نہیں پا سکتے؟ بر کو۔ بر کسے کہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان جلیل القدر مفسرین کے نزدیک بر سے مراد ہے جنت۔ کہ تم جنت کو نہیں پا سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں نہیں خرچ کرتے۔ انہوں نے بر سے جنت کیوں مراد لی ہے؟ بہت سارے مفسرین نے جن میں علامہ بغوی شامل ہے، انہوں نے بھی، صاحب تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی بر سے مراد جنت لی ہے۔ جو اقوال لکھے ہیں ان میں جنت بھی مراد ہے۔ حدیث پاک ہے سچ بولو، سچ نیکی ہے، نیکی جنت میں لے جاتی ہے۔ جھوٹ سے بچو، جھوٹ برائی ہے، برائی دوزخ میں لے جاتی ہے۔ تو بر جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن گئی۔ حدیث میں فرمایا سچ بولو، سچ نیکی ہے، سچ بر ہے اور بر جنت میں لے جاتے ہیں۔ یا پھر ایک آیت پڑھتا ہوں، اس سے آپ مزید آسانی سے یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ بر سے جنت کیوں مراد ہے۔ ان الابرار لفی نعیم، ان الابرار لفی نعیم، وہ جو نیکیاں کرنے والے ہیں وہ جنت میں ہیں۔ تو اس لیے مفسرین نے کہا کہ یہاں بر سے مراد جنت ہے، کہ تم جنت کو نہیں پا سکتے جب تک اپنی پسندیدہ شے اللہ کے راستے میں نہ خرچ کرو۔ تو پہلا قول البر سے مراد جنت۔ دوسرا قول سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ الی آخرہ۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ بر کس چیز کا نام ہے؟ عقیدہ بھی ٹھیک ہو، عبادت بھی پوری ہو، معاملات بھی ٹھیک ہو۔ حوالہ دوبارہ دے رہا ہوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 177، 177 سورہ بقرہ۔
بر کس چیز کا نام ہے؟ مسلمان کو جس زاویے سے دیکھو وہ تمہیں کامل ہی نظر آئے، نہ اس کا کوئی عقیدہ خراب ہو، نہ اس کی عبادت میں کوئی کمی ہو، اور نہ ہی اس کے معاملات میں کوئی کمی بیشی ہو۔ حقوق اللہ بھی پورے ادا کر رہے ہیں، حقوق العباد بھی سارے ادا کر رہے ہیں۔ جس زاویے سے دیکھو وہ صحیح العقیدہ با عمل مسلمان نظر آئے، جس پہلو سے دیکھو وہ اللہ کی اطاعت میں نظر آئے۔ اسلام پہ عمل کرنا بڑا آسان ہے، اسلام کوئی مشکل دین نہیں، بس 3 پہلو ہیں اسلامی تعلیمات کے: عقائد، عبادات، معاملات۔ کتنے پہلو ہیں؟ 3۔ اعتقادات، عبادات، معاملات۔ سب سے پہلے عقائد۔ اس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں عقائد بھی بیان ہوئے ہیں، عبادات بھی بیان ہوئی ہیں، معاملات بھی بیان ہوئے ہیں۔ تو جس کی یہ تینوں چیزیں ٹھیک ہونا، کہتے ہیں یہ مقام بر پہ فائز ہے۔ اب اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میرے عقائد، عبادات، معاملات میں جو کمی ہے وہ دور ہو جائے، تینوں ٹھیک ہو جائیں، کامل ہو جائیں، وہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو وہ فیضان عطا کرے گا کہ اس کی عبادات، شوق پیدا ہو جائے گا عبادت کا، لوگوں سے معاملات کرنے میں وہ کمی بیشی نہیں کرے گا۔ یہ جو چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے یہ بتا رہی ہے تم اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو، انعام کے طور پہ اللہ تمہیں کامل مسلمان بنا دے گا۔ اللہ تمہیں ایک ایسا مسلمان بنا دے گا کہ جس پہلو سے اسے دیکھا جائے اس میں حسن ہی حسن نظر آئے گا۔ عقائد بھی ٹھیک، عبادات بھی پوری، معاملات بھی۔ تو بر کسے کہتے ہیں؟ کمال ایمان اور کمال تقوی۔ تم کمال ایمان کو نہیں پا سکتے اور کمال تقوی کو نہیں پا سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں نہ خرچ کرو۔ لفظ بر کے 3 معانی میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ ایک معنی نیکی اور بھلائی، اور دوسرا معنی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا وہ جنت ہے، اور تیسرا معنی کمال ایمان اور کمال تقوی۔ چوتھا معنی لفظ بر کا یہی جو سورہ مبارکہ ہے البقرہ، اس کی آیت مبارکہ 177، اس کے آخر میں جا کے فرمایا اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ آیت کے اندر جو چیزیں بیان ہوئی ہیں، جس نے یہ اپنا لی، یہی ہیں جنہوں نے اپنی بات سچی کی، یہ لوگ اللہ کے وفادار ہیں، یہ لوگ صدیق ہیں۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ مقام صدق پہ فائز ہیں۔ اولئک الذین صدقوا۔ اب جب چوتھے پارے میں فرمایا تم بر کو نہیں پا سکتے جب تک اپنی پسندیدہ شے نہ خرچ کرو، اس سے ایک معنی یہ حاصل ہوتا ہے اگر اللہ کے سچے وفاداروں میں اپنا نام لکھوانا ہے، ان لوگوں میں جو مقام صدق پہ فائز ہیں ان میں اپنا نام لکھوانا ہے، تو جو چیز تمہیں پیاری ہے اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو صدیق اکبر ہیں انہوں نے پورا گاڑی اٹھا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ غزوہ تبوک کی تیاری کے موقع پر حضرت صدیق اکبر نے گھر میں سوئی بھی نہیں رہنے، اپنا لباس بھی اتار دیا، ٹاٹ کا بوریا لپیٹ لیا ہے، گھر کا سارا سامان لے کے رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ تو جو اللہ کے سچے وفادار بندے ہیں، صدق کے مقام پہ فائز ہیں، جب ان کے سامنے کسی ایک چیز کو ترجیح دینے کا وقت آئے تو وہ اللہ کے دین کو ہر چیز پہ ترجیح دیتے ہیں۔ وہ اپنی پسندیدہ چیزیں
اللہ کے نام پہ قربان کر رہے ہیں، پیش کر رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر جب سارا سامان لے کے بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے، علامہ اقبال نے بڑا پیارا نقشہ کھینچ کے اس چیز کو بیان کیا ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا ماں اب کئی تالے آنے کا، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو، اہل و عیال کا خیال بھی ضروری ہے۔ تو یار غار نے جو جواب دیا اقبال نے اسے رقم کیا ہے، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول، بس پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول، اس بس کے اندر بڑا رس ہے، پنجابی میں کہتے ہیں چس ہے۔ اقبال تیری قبر پہ اللہ رحمت نازل کرے، اقبال نے کہا بس حضور مل گئے اور کیا چاہیے، بس مشرب صدیق اکبر کیا ہے، پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول، بس بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول، بس مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے۔ جب تک یک سوئی نہ ہو آدمی محبت کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا۔ اور وہ جو عشق و محبت کے رازدار تھے، وہ جو رازدار مصطفیٰ تھے، وہ حضور کے ساتھ وفا میں کتنے یکسو ہیں، انہیں ہر شے سے بڑھ کے اللہ کے رسول کی رضا پیاری ہے کہ حضور کس چیز سے راضی ہوتے ہیں۔ بلے شاہ تو کچھ بھی نہ کھٹیا، یہ تو یار نہ کیتا راضی، یہ تو یار نہ کیتا راضی، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول، بس۔ تو بر کا ایک معنی میں نے آپ کے سامنے یہ بیان کیا ہے کہ جو مقام صدق ہے اس کو پانے کے لیے اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ جب اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو اللہ کے خاص وفاداروں میں، خاص اطاعت گزاروں میں نام لکھ دیا جائے گا۔ لفظ البر کی تفسیر میں نے آپ کے سامنے 4 مختلف تفسیری اقوال بیان کیے ہیں۔ جب میں حضرت سیدنا صدیق اکبر کا ذکر کر رہا ہوں تو میرے سامنے صحابہ کرام کی ایک طویل فہرست ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنے مال اللہ کے راستے میں قربان کیے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر تو حضرت فاروق اعظم نے آدھا مال پیش کیا، ایک اور موقع پر حضرت فاروق اعظم حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خیبر کی فتح میں جو مال غنیمت مجھے ملا ہے آپ مجھے اس میں کیا مشورہ دیتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اسے اللہ کے راستے میں دے دوں۔ تو میرے آقا کریم نے فرمایا اس اصل کو اپنی ملکیت میں رکھو، اس سے جو آمدن ہو رہی ہے وہ راہ خدا میں دے دو۔ حضور کے اس فرمان پر حضرت فاروق اعظم نے اعلان کیا کہ غزوہ تبوک سے مجھے جو کچھ زمینیں ملی ہیں ان سے جو آمدن ہوگی میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تفسیر بغوی میں، دیگر بہت سارے مفسرین حضرت فاروق اعظم کی اور بہت ساری صدقہ و خیرات بیان کی ہیں، لیکن میں زیادہ تشریح میں نہیں جا رہا۔ حضرت عثمان غنی غزوہ تبوک کے موقع پر علامہ ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے 1000 اونٹ حضور کی پیش کتنے اونٹ؟ ایک اونٹ اگر 1000 کا آ رہا ہو، ایک اونٹ اگر 1000 کا آ رہا، 1 لاکھ کا آ رہا ہو تو 100 اونٹ کتنے کے ہو گئے؟ ویسے ایک اونٹ آج کل پیچھے جو بڑی عید گزری ہے کتنے کا مل رہا تھا؟ ماشاءاللہ، اس لیے میں نے کہا میں تھوڑی قیمت لگا رہا ہوں، 1 لاکھ ہے، چلے درمیانی لگا لیں، 4 کے بجائے اگر 3 لگا لیں یا 2 لگا لیں کہ 2 لاکھ کا 1 اونٹ مل رہا ہے تو 100 اونٹ کتنے کے ہو گئے؟ 2 کروڑ کے۔ 1000 اونٹ کتنے کے ہو گئے؟ 20 کروڑ کے۔ جو حضور کے ایک اعلان پہ کھڑے ہو کے 20 کروڑ پیش کرتے ہیں انہیں عثمان غنی کہتے ہیں۔
صرف 1000 اونٹ نہیں پیش کیے، 10,000 درہم حضور کی گود میں ڈالے ہیں، اور یہ بھی عرض کیا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے سوار ان اونٹوں پہ بیٹھیں گے ان کا سارا خرچہ بھی میرے ذمہ ہے، اونٹوں کا چارہ بھی میرے ذمہ ہے، سواروں کے بوٹ بھی میرے ذمہ ہیں۔ میرے آقا کریم منبر سے اترے تو حضور کی زبان اطہر و اقدس میں کیا الفاظ ہیں، ما در عثمان ما عمل بعد حاضر، اور حضور دعا کر رہے ہیں پروردگار میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان پہ راضی ہو جائے۔ میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں جن پہ اللہ راضی ہے، اللہ کے رسول راضی ہیں، آپ بھی راضی ہیں یا نہیں ہیں؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، تینوں کی مثالیں میں نے دی ہیں، اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، سیدہ نساء العالمین، دونوں ہستیوں نے روزے رکھے ہیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ 3 روزوں کی نظر مانی تھی، افطاری کا وقت آیا ہے، کھانا سامنے ہے، مانگنے کے لیے سائل آ کے اپنا کھانا اٹھا کے سائل کو دے دیا۔ 3 دن اہل بیت نے افطاری کے وقت اپنا کھانا اٹھا کے مسکینوں پہ بانٹ دیا ہے۔ مولا علی شیر خدا بہت بڑے سخی ہیں، سیدہ نساء العالمین آپ کی سخاوت بہت اعلیٰ درجے کی سخاوت۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے سیدہ پاک کے القابات میں ایک لقب ہے بطول، دنیا سے کنارہ کش، آپ کے دروازے سے کبھی کوئی خالی نہیں آیا۔ حسنین ایک مسلح پہ لیٹے ہوئے ہیں، سائل آ گئے، گھر میں کوئی اور چیز دینے کے لیے نہیں، تو سیدہ پاک نے حسنین کو ننگے فرش پہ لٹا دیا، مسلح نکال کے سائل کو دے دیا۔ خود بھوکے رہتے تھے مگر اوروں کو کھلا دیتے تھے، کتنے صابر تھے محمد کے گھرانے والے۔ صحابہ والے خلفائے راشدین آل اطہار، ان کی ایک ایک مثالیں میں نے آپ کے سامنے دی۔ اس آیت مبارکہ کے حوالے سے اب جو حدیث آپ کو سنا رہا ہوں یہ تمام مفسرین نے نقل کیا، تاکہ امام بخاری نے بھی اس کو بخاری شریف میں اس آیت کے حوالے سے باب بنا کے اس حدیث کو نقل کی ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ تم بر کے مقام کو نہیں پا سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز نہ خرچ کرو، ترجمے میں ایک بات عرض کر رہا ہوں پھر یہ حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا، آگے کیا ہے؟ مما تحب، جو ہے نا من ما، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز تمہیں پسند ہے ساری دینا یہ نہیں ضروری، اس میں سے کچھ دے دو تو تم بر کے مقام پہ فائز ہو جاؤ۔ من ما، مسئلہ سمجھ آیا آپ کو؟ تو جو ساری دے وہ کس درجے پہ فائز ہوگی؟ جو ساری دے دے وہ کس درجے پہ فائز ہوگی؟ اگر کوئی ساری نہ دے اس میں سے کچھ دے دے اللہ اسے بھی بر کا مقام عطا کر دیتا ہے۔ جو چیز پسند ہے اس میں سے کچھ دے دی اللہ کے راستے میں۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ کچھ کھجوریں ہیں آپ کو پسند ہے، بھوک لگی ہے، کھانے لگی ہے، کوئی مانگنے والا آ گیا، آپ اس میں سے ایک تو اٹھا کے دے دیں، بر کا مقام مل ہی جائے گا۔ اللہ کریم ہے، کیونکہ مما آیا ہے اس میں سے خرچ کر لیں، تو جو سارا ہی دے دیں۔ حضرت ابو طلحہ کا ایک باغ تھا، اس باغ سے انہیں بڑی آمدن تھی، میرے آقا کریم بھی اس باغ میں تشریف لے جاتے تھے، اور اس باغ سے اس میں ایک کنواں تھا، اس کا پانی ابو طلحہ حضور کو پیش کرتے تھے، بیر روحا۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی حضرت ابو طلحہ سوچتے رہے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ فرما رہے تم نیکی کے مقام کو نہیں پا سکتے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو، تو میں یہ باغ اللہ کے راستے پہ صدقہ، یا رسول اللہ کو اختیار ہے جیسے چاہیں اس کو استعمال کریں۔ میرے آقا کریم نے اس وقت کیا فرمایا؟ بخن بخن لکا مال رابح لکا، فرمایا اے
अबू तलहा तूने बड़े नफ़े का सौदा किया है, वाह वाह तूने बड़े नफ़े का सौदा किया है। हजूर ने मुबारक दी उन्हें और फिर आपने फरमाया कि तुम्हारे अपने रिश्तेदारों में जो गरीब हैं, तंग दस्त हैं, ये बाग उनमें तकसीम कर दो। फिर वो बाग उनके रिश्तेदारों में ही तकसीम किया गया। हजूर ने अपने लिए नहीं लिया या किसी और मसरफ में हजूर ने उसे नहीं इस्तेमाल किया, बल्कि फरमाया तुम अपने गरीब रिश्तेदारों में इसको तकसीम कर दो। लेकिन हजरत अबू तलहा ने आयत सुनते ही कौन सा बाग दिया जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद था। हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेहमान आया तो हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं तुम्हारी कोई और खिदमत तो नहीं कर सकता, ये मेरे पास चंद ऊँट हैं, इनमें से एक ऊँट पकड़ के लाओ, मैं इसको नहर करता हूँ, फिर इसका गोश्त पका के तुम्हें खिलाता हूँ। तो मैं मान गया, ऊँटों में जो सबसे कमजोर ऊँट था वो लेके आया। जब हजरत अबू ज़र गफ़ारी ने ऊँट देखा, अबू ज़र गफ़ारी है मेजबान, इनके ऊँट हैं, मैं मान गया, वो कमजोर ऊँट पकड़ के ले आया। हजरत अबू ज़र गफ़ारी ने फरमाया तूने मेरा नफा नहीं सोचा। ये बात कौन समझ सकता है जिसका जिस्म दुनिया में और दिल आखिरत में है। मेजबान ने कहा, मेहमान ने कहा मैंने आपका नफा ही सोचा है, जो सेहतमंद ऊँट थे वो मैंने छोड़ दिए हैं, कहीं आपको सफर में जरूरत पड़ सकती है, किसी और काम आ जाएंगे, ये जरा कमजोर था, मैंने कहा इसको ज़िबा कर ले। आपने फरमाया तूने मेरा नफा नहीं सोचा, तू मेरा नफा सोचता तो जो सबसे सेहतमंद ऊँट था उसे ले गया। चूंकि अगर मुझे दुनिया में ऊँट की जरूरत है तो आखिरत में भी तो जरूरत है। जाओ इस ऊँट को वापस ले जाओ, वो जो सबसे खूबसूरत है और सेहतमंद है ना उसे लेके आओ। आपने वो कमजोर ऊँट वापस भेज दिया और मेहमान से कहा वो जो सेहतमंद है ना वो लेके आओ, मैं अल्लाह के रास्ते में दूंगा तो सोनी चीज दूंगा, खूबसूरत चीज अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करूंगा। ये वो सहाबाए किराम थे जिनके जिस्म दुनिया में रहते थे और दिल आखिरत में रहते थे। एक और सहाबी की दास्तान मोहब्बत सुना रहा हूँ। इन्फाक फी सबीलिल्लाह में वो लोग इश्क के इम्तिहान में कामयाब हो गए कि उन्होंने दुनिया को ज़रूरत के तहत इस्तेमाल किया है, लेकिन अपना मकसद नहीं बनाया। परवाज़ है दोनों किसी एक फिजा में, करकस का जहां और है, शाही का जहां और। रहते तो हम भी इसी दुनिया में हैं, पर करकस का जहां और है, शाही का जहां और। मुसलमान और दुनिया में रहता है और गैर मुस्लिम जो दुनिया परस्त हैं वो और दुनिया में रहते हैं। मेरे आका करीम सफर फरमा रहे हैं। ये जो हदीस आपको सुना रहा इमाम तबरानी ने इसको अल-मुअज्जम अल-कबीर में नकल किया है, हाफिज इब्न कसीर उन्होंने इसको तारीख में अल-बिदाया व निहाया में जिक्र किया है, और अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती उन्होंने बयान किया, अल्लामा बहकी उन्होंने दलाइलुन नबुव्वा में, हाफिज अबू नुऐम उन्होंने दलाइलुन नबुव्वा में, 5 किताबों के हवाले मैंने आपके सामने दिए हैं। मेरे आका करीम सफर फरमा रहे हैं, एक जगह पड़ाव की है, एक आराबी गो शिकार करके थैले में डाल के ले जा रहा था। सहाबा को देखा तो पूछने लगा तुम कौन लोग हो? एक सहाबी ने बताया हम खातमुन नबीयीन के गुलाम हैं, आखिरी नबी हमारे दरमियान मौजूद हैं, हम उनके साथ सफर कर रहे हैं। उस आराबी ने कहा तुम में कोई नबी भी है? सहाबी उसका हाथ पकड़ के हजूर की बारगाह में ले आए। उस आराबी ने जब चेहरा बदलो हाथ देखा, एक कमजोर जुमला उसने बोला तो हजरत फारूक आज़म रजी अल्लाह ताला अन्हु पास थे, आपने तलवार बेनियाम की और अर्ज किया या रसूलल्लाह अगर इजाजत दे तो मैं इसका सर कलम कर दूं। मेरे आका करीम ने फरमाया नहीं उमर, तलवार नियाम में कर लो, नबी हिल्म वाला होता है। हजरत फारूक आज़म ने तलवार नियाम में कर ली। आपने
उस आराबी से फरमाया, मुझे नबी मानने में तुझे कौन सी चीज माने है, कौन सी चीज रुकावट है, या मेरी कौन सी शान देखोगे तो मुझे नबी मान लोगे। उस आराबी ने थैले से मुर्दा गो निकाली, जमीन पे फेंक दी और कहने लगा, अगर ये मुर्दा गो जिंदा हो जाए तो मैं मानूंगा आप अल्लाह के नबी हैं। गो जो है ये छपकिली की शक्ल का जानवर है, लेकिन इसका वजूद छपकिली से बड़ा होता है। वो मुर्दा गो थी, उसने लाश जमीन पे फेंकी। हदीस पाक है, मेरे आका करीम ने उस मुर्दा गो की तरफ देखा है, ज़बान अक़दस से कुछ नहीं फरमाया, बस देखा है। उस मुर्दा गो ने जमीन से सर उठा लिया। बरेली के ताजदार ने इसी ने कहा, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। उस निगाहे इनायत पे आराबी का मुतालबा इतना ही था कि मुर्दा गो जिंदा हो जाए मैं आपको नबी मान लूंगा। मेरे आका करीम ने उसके मुतालबे से बढ़ के अपनी शान का इजहार फरमाया। आपने उसको से कलाम फरमाया। आमतौर पे गो इंसानी जबान में बोल नहीं सकती, लेकिन ये मेरे आका करीम का मौजज़ा है, आपके वजूद की बरकत में से है। आपने उस गो से कलाम फरमाया। दरसे कुरान में बैठने वालों क्या ख्याल है, जो दुश्मन की बंद मुट्ठी में कंकरियों को बुलवा लेते हैं, वो गो से कलाम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? वो पत्थरां नूं कलमे पढ़ा जानदा है, वो गुंगियां नूं गल्लां करा जानदा है, वो सुखियां खजूरां उगा जानदा है। मेरे आका दा रुतबा खुदा जानदा है। आका हमारे बड़ी शान वाले। आपने उस गो से फरमाया, तेरा इलाह कौन है? मन इलाह होगा, तेरा इलाह कौन है? माबूद कौन है? इबादत के लायक कौन है? उस गो ने कहा, जिसका अर्श आसमानों में, जिसकी रहमत जन्नत में, जिसका अजाब दोज़ख में, और जिसकी कुदरत की निशानियां कायनात के चप्पे चप्पे में फैली हुई हैं, वो इबादत के लायक है, वो माबूद है। फिर मेरे आका करीम ने फरमाया, मन आना या दब्बो, ऐ गो ये बता मैं कौन हूं। मन आना या दब्बो, ऐ गो ये बता मैं कौन हूं। उस गो ने फसी अरबी ज़बान में कहा, अंता रसूल रब्बिल आलमीन व खातमुन नबिय्यीन। आप खत्मे नबूवत का ताज पहन के आलमीन के लिए अल्लाह के रसूल बन के आए। अगर को हजूर की खत्मे नबूवत को बयान करे तो गुलामों को कैसे बयान करना चाहिए? नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे खत्मे नबूवत। उसको ने कहा, अंता रसूल रब्बिल आलमीन व खातमुन नबिय्यीन। आप खत्मे नबूवत का ताज पहन के आए हैं और आलमीन की तरफ रसूल बन के आए। मेरे आका करीम ने आप उस आराबी की तरफ तवज्जो की, फरमाया, को तो मेरा कलमा पढ़ रही है, तेरा क्या ख्याल है? उस आराबी ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब इस गो ने जमीन से सर उठाया था, मेरे दिल ने उसी वक्त आपको नबी मान लिया। मैं पढ़ता हूँ आप अल्लाह के रसूल हैं, मैं मानता हूँ आप सच्चे रसूल हैं। अब वो खास बात जिसके लिए मैंने ये सारी हदीस आपको सुनाई, मेरे आका करीम ने फरमाया, सहाबा, ये नौ मुस्लिम अब तुम्हारा दीनी भाई है, लेकिन ये गरीब है, इसकी मदद करो। सहाबा सफर में है, लेकिन इतना माल उन्होंने वहां दिया ना, कोई अनाज दे रहा है, कोई कपड़े दे रहा है, कोई माल दे रहा है, यानी ज़रो जवाहरात दे रहे हैं। इतना माल इकट्ठा हो गया है कि वो गठरी अब आराबी, वो जो सहाबी बन गए, अब वो उठा नहीं सकते, इतना ज्यादा माल हो गया। मेरे आका करीम ने फरमाया, तुम में से कोई है जो इसको सवारी भी दे दे ताकि उस पर सामान लाद ले। अब तो रहमान बिन औफ खड़े हुए, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून।
عبدالرحمن بن عوف عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس اس وقت جتنی اونٹنیاں ہیں ان میں ایک حاملہ سرخ اونٹنی ہے جو سب سے زیادہ قیمتی ہے، سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ سرخ اونٹنی صحرا کا جہاز کہلاتی تھی، کیونکہ اس دور میں سڑکیں تو نہیں تھی۔ سرخ اونٹنی قیمتی اونٹنی، اور حاملہ اونٹنی جو چند دنوں بعد بچہ دینے والی ہو وہ تو زیادہ قیمتی ہوتی۔ یہ تینوں شانیں بیان کی حضرت عبدالرحمن بن عوف نے۔ یا رسول اللہ میرے پاس جتنی اونٹنیاں ان میں جو سب سے قیمتی ہے سرخ اونٹنی ہے، حاملہ اونٹنی ہے، میں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، میں وہ آپ کی خدمت میں اللہ کی رضا کے لیے پیش کرتا ہوں، اس اپنے دینی بھائی کو دیتا ہوں۔ میرے آقا کریم مسکرائے، فرمایا جو مال عبدالرحمن بن عوف نے خرچ کیا اللہ کے راستے میں اس کی تعریف عبدالرحمن بن عوف نے کی ہے، اس کے بدلے میں اللہ قیامت کے دن جو دے گا اس کی تعریف میں تمہیں سناتا ہوں۔ پھر حضور نے فرمایا قیامت کے دن عبدالرحمن بن عوف کو اس اونٹنی کے بدلے جو سواری ملے گی اس کی یہ شان ہوگی۔ وہ شان حضور نے سنائی۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف کے پاس چند سواریاں تھیں، انہوں نے کون سی سواری دی؟ جو سب سواریوں میں زیادہ خوبصورت تھی، سب سواریوں میں زیادہ قیمتی تھی، حاملہ سرخ اونٹنی۔ یا رسول اللہ میں یہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، میں ماڑا مال نہیں پیش کروں گا، جو عمدہ ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ حدیث طویل ہے، میرا موضوع یہاں تک کی تھا کہ انہوں نے اپنے قیمتی اونٹنی پیش کی۔ اگلا حصہ تفصیل سے نہیں سنا رہا، صرف خلاصہ کر کے سنا رہا ہوں۔ وہ عربی مال لے کے سامان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر، الحمدللہ آسمان آداب شریعت، دانائے رموز طریقت، استاد العلماء اور دانش حضرت قبلہ علامہ پیر سید عارف الحق شاہ صاحب دعوت برکاتہم العالیہ، آپ تشریف لائے ہیں، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مشائخ کی آمد، علماء کی آمد، بزرگوں کی آمد ہم سب کے لیے باعث برکت، باعث رحمت بنائے۔ میں نے آپ کے سامنے اہل بیت اعظام، صحابہ کرام، ان کی چند ایک مثالیں پیش کی کہ انہوں نے جو سب سے عمدہ مال تھا جس سے ان کو محبت تھی وہ اللہ کے راستے میں پیش کیا۔ ہماری اس محفل کو ہماری بہنیں، بیٹیاں بھی سن رہی ہیں، اور اگر نہیں سن رہی، یعنی بہت ساری نہیں موجود، تو آپ گھر جا کے میری بہنوں بیٹیوں تک یہ بات پہنچا سکتے ہیں جو اب میں بیان کر رہا ہوں۔ تاریخ میں ایک خاتون گزری ہیں، یہ 3 صدی کے آغاز میں اور 2 صدی کے آخر میں، ہارون الرشید کی بیوی ملکہ زبیدہ۔ ملکہ زبیدہ نے 200 حافظات اپنے گھر بٹھائی ہوئی تھی جو شفٹیں بدل بدل کے 24 گھنٹے قرآن پڑھتی رہتی تھی۔ 8-8 گھنٹے کی 3 شفٹیں لگتی تھیں، 200 حافظات کی ڈیوٹی تھی، وہ 24 گھنٹے قرآن پڑھتی رہتی تھی۔ خود ملکہ زبیدہ کو تلاوت کا شوق اتنا تھا کہ اس نے اپنے لیے جو قرآن پاک کا نسخہ رکھا ہوا تھا، اس کی جو جلد تھی نا اوپر والی، اس میں دنیا کے قیمتی ہیرے جڑے ہوئے تھے، اور جو جزدان تھا جس میں ریل کہہ لیں، جس میں وہ قرآن پاک رکھتی تھی، اس ریل پہ دنیا کے قیمتی ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ جب ملکہ زبیدہ نے یہ آیت پڑھی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تو وہ سوچ میں پڑ گئی کہ مجھے چیز سب سے زیادہ پسند ہے، تو اس نے کہا مجھے یہ جزدان پسند ہے جس پہ میں قرآن رکھ کے پڑھتی ہوں، اس پر جو قیمتی ہیرے لگے ہوئے ہیں یہ ہیرے بڑے مجھے پسند ہیں۔ تو اس نے وہ جزدان پر لگے ہوئے سارے ہیرے اتارے،
اور ان سب کو فروخت کر کے ملک کے مختلف علاقوں میں جو غربا تھے ان کی ضرورت پر ان کو خرچ کیا۔ ملکہ زبیدہ اس کے وصال کے بعد بغداد کے ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا تو پوچھا بی بی بتاؤ تمہارے ساتھ قبر میں کیا حال ہوا، تم تو بڑی بڑی نیکیاں لے کے گئی تھی۔ اس نے مکے میں نہر بھی بنوائی تھی حاجیوں کے لیے، آج بھی اس کے آثار موجود ہیں، نہر زبیدہ۔ اور جب یہ نہر مکمل ہوئی تھی تو 16 لاکھ درہم خرچ آیا تھا، اور یہ اس وقت ایک دریا کے کنارے جس کا ایک محل تھا اس میں تھی، جب آرکیٹیکٹ اور وہ سارے ٹھیکیدار جن کو ٹھیکہ دیا ہوا تھا وہ حساب کتاب لے کے آئے تھے، تو انہوں نے جب کاغذ پیش کیے کہ یہ حساب چیک کر لو تو اس نے وہ کاغذ سارے دریا میں پھینک دیے۔ ان کا کیا تم حساب نہیں کرو گی؟ انہوں نے کہا نہیں، رب نے میرے ساتھ حساب نہیں کیا، میں بھی اس کے ساتھ حساب نہیں کروں۔ اس نے نہر زبیدہ بھی بنوائی تھی۔ وصال کے بعد بغداد کے ایک بزرگ انہوں نے خواب میں دیکھا، پوچھا بتاؤ قبر میں کیا حال ہے، تم بڑی بڑی نیکیاں لے کے گئی ہو قبر میں۔ انہوں نے کہا وہ بڑی بڑی نیکیاں بلندی درجات کا ذریعہ بن گئیں، لیکن بخشش ایک چھوٹے سے عمل پہ ہو گئی، بخشش ایک چھوٹے سے عمل پہ ہو گئی۔ ان بزرگوں نے پوچھا کس عمل پہ بخشش ہوئی؟ یہ بات بطور خاص بہنوں بیٹیوں کے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ اس نے کہا مجھے ایک دن بھوک لگی ہوئی تھی، میں محل میں اپنے کمرے میں آئی، نوکرانیوں سے کہا کھانا لے کے آؤ، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے۔ انہوں نے دسترخوان پہ کھانا رکھا، میں آئی دسترخوان پہ بیٹھی اپنے کمرے میں اکیلی تھی، سر پہ میں نے دوپٹہ نہیں لیا ہوا، بال ننگے تھے، میں دسترخوان پہ بیٹھ گئی، لقمہ توڑا، کھانا شروع کرنے لگی، مسجد کے مینار سے اذان کی آواز آئی، میں نے لقمہ واپس رکھ دیا۔ میں نے کہا جس رب نے اتنی نعمتیں دی ہیں کیا میں اس کا نام ادب سے نہیں سن سکتی؟ بھوک بڑی شدید لگی تھی پر میں نے کہا کھانا بعد میں کھاؤں گی، پہلے میں اذان شوق سے سنوں گی۔ میں نے چادر لی، سر ڈھانپ لیا، ادھر اذان شروع ہوئی، ادھر میں نے سر ڈھانپ لی، کھانا چھوڑ دیا، اذان کا جواب دیتی رہی۔ اذان مکمل ہوئی، دعائے معصورہ پڑھی، اس کے بعد میں نے کھانا شروع کیا۔ جب میں قبر میں گئی تو میرے کریم رب نے فرمایا میری بندی میں نے تجھے اسی دن بخش دیا تھا جس دن تو نے میرے نام کی عزت کی تھی، جس دن تو نے میرے نام کی تعظیم کی تھی۔ ایمان پر خاتمے کے جو وظائف ہیں ان میں سے ایک وظیفہ ہے اذان کا ادب کرنا۔ جو اذان کا ادب کرتا ہے مرتے دم اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو جاتا ہے۔ موضوع تھا کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو بہشت کو پالو گے، مقام بر کو پالو گے۔ تو میں نے واقعہ آپ کو وہ سنایا تفسیر کرتے ہوئے جس میں ایک خاتون اپنی بھوک کو کنٹرول کر رہی ہے اور اذان کی تعظیم کر رہی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف مال خرچ کرنے سے ہی بر کا مقام نہیں ملے گا، اگر کوئی اپنے جذبات کو کنٹرول کرتا ہے، اگر کوئی جذبات کی قربانی دیتا ہے، اگر کوئی اپنی نیند کی قربانی دیتا ہے، اگر کوئی اپنے احساسات کی قربانی دیتا ہے تو اللہ اسے بھی بر کا مقام عطا فرما دیتا ہے۔ جس دور میں میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، سوشل میڈیا نے ہمیں جبلتوں کا غلام بنا دیا ہے اور جاہلیت کو زندہ کر دیا ہے۔ یہ بات کرتے ہوئے میرا کلیجہ پھٹتا ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع میں میرے آقا کریم نے فرمایا کل امر الجاہلیت تحت قدمی، کہ آج میں نے جاہلیت کے تمام رسوم و رواج معاملات انہیں پاؤں تلے رون دیا ہے۔
یعنی تمہیں جاہلیت سے نکال لیا ہے، جو معاشرہ قائم کیا ہے اس میں جاہلیت نہیں ہے. جو ریاست مدینہ میرے آقا کریم نے قائم فرمائی اس میں جاہلیت نہیں تھی. ہاں حضور کی آمد سے پہلے یہ واقعات ہوتے تھے، بچی پیدا ہوئی، باپ کو ناگوار گزرا، اس نے زندہ درگور کر دیا. بچی کی پیدائش کو ناپسند کرنا اور پیدائش کے دن بچی کو مار دینا، یہ کس دور کا واقعہ ہے؟ پچھلے سال پاکستان میں ہوا ہے. میاں والی میں شاہ زیب نامی باپ نے نومولود بچی کے جسم میں 7 گولیاں ماری. وہ بچی بول نہیں سکتی. اس نے کوئی کام ایسا نہیں کیا کہ باپ کو غصہ آیا تو اس نے مار دیا. کیوں اس نے مارا؟ اس بچی کا کیا قصور تھا؟ باپ نے بیان کیا دیا ہے تھانے میں؟ اس نے کہا میں برداشت نہیں کر سکا کہ میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی. یہ ہے جاہلیت. بعض لوگ ہمیں کہتے ہیں دنیا بڑی ترقی کر گئی ہے، دنیا بڑی اپ ٹو ڈیٹ ہو گئی ہے. میں کہتا ہوں مجھے بتاؤ دنیا میں کون سی چیز نہیں ہے؟ پوری دنیا میں معیشت کا نظام بینکنگ پہ ہے، بینک سود پہ کھڑے ہیں. سود دور جاہلیت کی یادگار ہے. سود کس دور کی یادگار ہے؟ چند لوگ ہی بولے ہیں. مجھے نہیں پتا کوئی بینک مینیجر نہ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ تو ایسے خاموش ہیں جیسے میں کسی بینک میں تقریر کر رہا ہوں. سود کس دور کی یادگار ہے؟ جاہلیت کی یادگار. خطبہ حجۃ الوداع میں حضور نے سود ختم کیا ہے اور پھر اعلان فرمایا ہے کل امر الجاہلیت تحت قدم. سود کس دور کی یادگار ہے؟ شراب. پاکستان میں روزانہ 2 کروڑ کی شراب پی جاتی ہے جو پرمٹ پہ بکتی ہے، جو اس کے بغیر فروخت ہو رہی ہے اس کا حساب ہی نہیں. جوا کس دور کی یادگار ہے؟ بے حیائی کس دور کی یادگار ہے؟ ڈاکہ زنی کس دور کی یادگار ہے؟ پہلے چند لوگ مل کے قافلہ لوٹ لیتے تھے، اب امیر ملک غریب ملکوں کو لوٹتے ہیں. برما کو کس نے لوٹا ہے؟ لیبیا کو کس نے لوٹا ہے؟ عراق کو کس نے لوٹا ہے؟ یہاں ہندوستان میں سلطان ٹیپو شہید ہوا، اس کی تلوار، اس کی انگوٹھی، اس کا کوہ نور ہیرا آج کس ملک کے پاس ہے؟ وہ جو بڑے بڑے ڈاکو ملک ہیں ہم کہتے ہیں وہ بڑے ترقی یافتہ ملک ہیں. سود، شراب، جوا، بے حیائی، ڈاکہ زنی، 5 اس دور میں موجود ہیں اور ہم کہتے ہیں دنیا بڑی ترقی کر گئی. مجھے بتائیں کون سی ترقی کی ہے؟ آغاز میں نے کیا تھا اسلام اس کو ترقی کہتا ہے جس میں مادیت کی بھی ترقی اور روحانیت کی بھی ترقی. صرف مادی ترقی کو اسلام ترقی نہیں کہتا. جس میں مادی ترقی بھی ہو ساتھ میں روحانی ترقی، انسانیت زندہ. اس دور میں ایک چیز نئی ہے جو پہلے نہیں تھی، سائنسی ترقی. بجلی بن گئی، پنکھے ایجاد ہو گئے، ہوائی جہاز بن گئے، ٹیلی ویژن، ٹیلی فون، یہ چیزیں نئی ہیں، یہ پہلے نہیں تھی. اب ہمارے ساتھ دجل کیا ہوا ہے؟ سائنسی ترقی دکھا کے جاہلیت کو زندہ کر دیا گیا ہے. حالانکہ سائنسی ترقی تو ایک کامن چیز ہے، صحیح استعمال کریں فائدہ ہے، غلط استعمال کریں نقصان. لیکن ہمیں سائنسی ترقی دکھا کے اس کی آڑ میں جاہلیت کو زندہ کر دیا گیا. جو آدمی جاہلیت میں اور دین میں فرق نہیں کر سکتا وہ کبھی دین کی خدمت نہیں کر سکتا، وہ کبھی دیندار کہلا نہیں سکتا. جو جاہلیت میں اور دین میں فرق نہ کر سکے کہ کون سی چیز دین ہے اور کون سی چیز جاہلیت ہے. پچھلے سال پاکستان میں 7 ایسے واقعات ہوئے ہیں جن میں اولاد نے ماں باپ کو قتل کیا ہے، اور اس سال 2023 میں بھی کئی ایسے واقعات ہو چکے ہیں. فروری 2023 میں پشاور میں 13-14 سال کا بیٹا ہے، موبائل پہ PUBG گیم کھیل رہا ہے، باپ نے منع کیا ہے، اس نے باپ کو قتل کر دیا. ماں آگے بڑھی ہے، اس نے ماں کو بھی قتل کر دیا. اس کا انٹرویو سوشل میڈیا پہ موجود ہے، میں نے خود سنا ہے اس قاتل کا انٹرویو. اس نے کہا میں برداشت نہیں کر سکا، میرے باپ نے مجھے PUBG گیم سے روکا ہے.
جس دور میں اولاد کے ہاتھوں ماں باپ محفوظ نہ ہوں، آپ کہتے ہیں بڑا اپ ٹو ڈیٹ دور ہے، ترقی کا دور ہے، جاہلیت کو زندہ کر دیا گیا۔ میں بات کر رہا تھا اللہ کے لیے قربانی دینا، پسندیدہ چیز کو چھوڑنا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سوشل میڈیا کا استعمال چھوڑ دیں، میں کہتا ہوں محدود کر دیں۔ کیا اللہ کے لیے کر سکتے ہیں؟ ہمیں تو چارجر نہ ملے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ چارجنگ نہ ہوئی تو میں کیسے زندہ رہوں گا۔ پتہ نہیں موبائل کی چارجنگ ہے یا خود ہمارے اپنے نفس کی چارجنگ ہے۔ اتنے دل لگ گئے ہمارے سوشل میڈیا کے ساتھ۔ ابھی میں جب یہاں آیا اس سے پہلے بٹ صاحب بھی اس پر گفتگو کر رہے تھے کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ ظلم فلسطین میں ہو رہا ہے، لیکن ہمارا کیا کردار ہے؟ 57 اسلامی ملک کیا کر سکتے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ جب میں کہتا ہوں الہی میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے تو اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ جب میں کہتا ہوں الہی میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے تو اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ قرآن پاک کی آیت بتاتی ہے لوگ جو عمل کرتے ہیں اس سے یا نحوست پھیلتی ہے یا برکت ہوتی ہے۔ لوگوں کے عمل اتنے برے تھے اس دور میں کہ ان کی نحوست سے آبادیوں میں بھی خرابی تھی اور دریائی سمندروں کی جو مخلوق ہے وہ بھی متاثر تھی۔ انسانی اعمال ایک اثر رکھتے ہیں، آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا معاشرے پہ ایک اثر ہے، یا برکت ہے یا نحوست۔ اور بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے اس پر کہ برکت بھی کوئی چیز ہے، مانتے ہیں اس چیز کو؟ کتاب انزلناہ الیک مبارک، سورہ صاد آیت نمبر 29، اللہ فرماتے ہیں ہم نے جو کتاب نازل کی ہے وہ بڑی برکتوں والی کتاب، تو برکت بھی کوئی چیز ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، برکتیں عطا کرنے والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں کائنات کی بادشاہی۔ یہ آیت بھی بتا رہی ہے اللہ تبارک ہے، وہ برکتیں عطا کرتا ہے۔ جیسے ایک ظاہری نظام ہے ایسے ایک باطنی نظام بھی ہے، غیبی نظام جو ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ برکت اور نحوست کا اس کے ساتھ تعلق۔ اگر ایمان ہے کہ برکت بھی کوئی چیز ہے، نحوست بھی کوئی چیز ہے، تو کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے یہ کیوں نہیں سوچتے میرے اس عمل سے میرے گھر میں برکت ہوگی یا نحوست ہوگی؟ جس گھر میں خواتین آٹا گوندتے ہوئے درود شریف پڑھ رہی ہوں اور رزق میں برکت ہو جائے گی۔ جس گھر میں داخل ہوتے ہوئے گھر والا گھر میں داخل ہوتے ہوئے ایک دفعہ درود شریف پڑھ لے، ایک دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ لے اور پھر کہے اس گھر میں رہنے والوں پر سلامتی ہو، میرے آقا کریم فرماتے ہیں اللہ اس گھر کو دنیا اور آخرت کے خزانے عطا فرما دیتا ہے۔ حدیث پاک ہے جس گھر میں صبح سویرے قرآن کھلتا ہے اس گھر میں سارا دن فرشتوں کا ڈیرا رہتا ہے، اور جس گھر میں صبح سویرے قرآن نہیں کھلتا اس گھر میں شیاطین کا ڈیرا ہوتا ہے۔ اب میں ہاتھ نہیں کھڑے کروانا چاہتا کہ آج کس گھر میں صبح سویرے قرآن کھلا، لیکن دلوں پہ یہ ضرور دستک دینا چاہتا ہوں کہ صبح اٹھتے ہی ہم موبائل آن کرتے ہیں، چیک کرتے ہیں واٹس ایپ کیا کیا میسج آئے ہیں۔ کوئی ہے جس کی عادت ہو کہ سب سے پہلے صبح اٹھ کے قرآن کھولنا؟ برکت بھی کوئی چیز ہے، نحوست بھی کوئی چیز ہے۔ ہمارے اعمال کی نحوست نے آج ہمیں یہاں پہنچایا ہے۔ اس دور کے فتنوں میں جو اپنا ایمان بچا کے لے گیا وہ بڑا کامیاب ہے، جو صرف اپنا ایمان بچا کے لے گیا۔ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، البر کی تفسیر میں میں نے عرض کیا تھا کمال ایمان اور کمال تقوی حاصل کرنا ہے تو اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں قربان کر دیں، اپنی پسندیدہ چیز میں سے کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیں۔ وہ ساری چیز نہیں دے سکتے، کچھ حصہ اس میں سے اللہ کے راستے میں قربان کر دیں۔ اور اس کی تشریح کرتے ہوئے میں نے کہا صرف مال ہی نہیں، اپنے جذبات، اپنی خواہشات، اپنی آرزویں
جو خدا سے دور کرنے والی ہیں انہیں چھوڑ کے خدا کے قرب کی طرف قدم اٹھائیں۔ اگر آپ نے یہاں سے گھر جانا ہے، راستے میں سڑک پہ کوئی رکاوٹ ہے، آپ آگے نہیں جا سکتے، رکاوٹ ہٹائیں گے، سفر آگے جاری رکھیں گے۔ ہر وہ چیز جو قرب الہی کے راستے میں رکاوٹ ہے، جب تک اس رکاوٹ کو نہیں ہٹائیں گے تو آپ قرب الہی کا سفر کیسے کریں گے؟ اس دور میں موبائل بہت بڑا فتنہ بن چکا ہے۔ وہ لوگ جو دین کی الف بے سے بھی واقف نہیں، ابجد سے بھی، وہ بھی سوشل میڈیا پہ دین بیان کر رہے ہیں۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر بزری 30واں پارہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جب عقائد بیان کرو تو زبان بڑی احتیاط سے کھولنا، چونکہ عقائد ہی ایمان ہیں۔ تو جب تم نے کوئی ایک لفظ بھی ایسا بولا جو ایمان کے منافی ہے تو ایمان برباد ہو جائے گا۔ لیکن آج لوگ بے دھڑک سوشل میڈیا پہ عقائد پہ گفتگو کر رہے ہیں اور انہیں قطعاً اس کا کوئی احساس نہیں ہے کہ ادنا بے ادبی ہو جائے بارگاہ مصطفیٰ کی تو ایمان برباد ہو جاتا ہے۔ اس بارگاہ کا ادب کتنا نازک ہے، علامہ فخر الدین سیالوی فرماتے ہیں، اور یہ ترجمہ ہے قرآن پاک کی آیات کا سورہ حجرات کی روشنی میں، باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر جبریل کو یوں کہتے ہوئے پایا گیا، پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر بھر کا سرمایا گیا۔ ایک اور حدیث پاک آپ کو اس حوالے سے سنا رہا ہوں، جذبات کی قربانی کے حوالے سے، اور صدقہ و خیرات دونوں اس میں شامل ہیں۔ مغرب سے عشاء تک میرے آقا کریم نے صدقے کے فضائل بیان کیے۔ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، یہ چیز ملے گی، یہ چیز ملے گی۔ عشاء پڑھا کے حضور اپنے حجرے میں تشریف لے گئے، صحابہ کرام اپنے گھروں میں۔ ایک غریب صحابی ہے، وہ گھر جا کے سوچتے ہیں میرے پاس مال و دولت تو کوئی نہیں، میرے پاس دولت ہوتی میں بھی خرچ کرتا، میں بھی اس ثواب کا حقدار بنتا جو اللہ کے رسول نے بیان کی ہے۔ سوچتے سوچتے ان کے ایمان نے ایک مشورہ دیا، انہوں نے عرض کیا پروردگار آج تک جس کسی کی زبان نے لفظوں نے میرا دل دکھایا ہے میں اسے معاف کرتا ہوں، میری وجہ سے کسی کو آخرت میں عذاب نہ ہو۔ یا اللہ جس کسی کے لفظوں نے میرا دل دکھایا ہے میں اسے معاف کرتا ہوں۔ معاف کر کے سو گئے، صبح اٹھے، فجر حضور کے پیچھے جا کے پڑھی۔ کتنے خوش نصیب تھے، عشاء بھی حضور کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، فجر بھی حضور کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، رات سونے سے پہلے بھی دیدار کر رہے ہیں، صبح اٹھتے ہی چہرہ والضحیٰ کا دیدار کر رہے ہیں۔ فجر پڑھا کے میرے آقا کریم بیٹھے، چہرہ کیا صحابہ کرام کی طرف، وہ صحابی جنہوں نے کل رات لوگوں کو معاف کیا ہے کہ جس کسی کی باتوں سے میرا دل دکھا ہے میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ میرے آقا کریم نے اس صحابی کی طرف رخ انور کیا اور فرمایا کل رات کون سا صدقہ کر کے آئے ہو، ساتوں آسمانوں میں تمہاری چرچی، کل کون سا صدقہ کیا ہے، ساتوں آسمانوں میں تیرے نام کی دھوم مچی ہوئی ہے، ساتوں افلاک کے فرشتے تمہارا ذکر کر رہے ہیں۔ بعض کام ایسے ہیں بندہ وہ کام کرتا ہے دنیا میں مشہور ہو جاتا ہے، بعض کام ایسے ہیں بندہ وہ کام کرتا ہے آسمانوں میں مشہور ہو جاتا ہے۔ وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے تو کوئی صدقہ نہیں کیا، بس میں نے ان لوگوں کو معاف کر دیا جن کی باتوں سے میرا دل دکھتا تھا۔ میرے آقا کریم نے فرمایا معاف کرنا بھی بہت بڑا صدقہ ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اس دور میں ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے معاف کرنا، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بڑے بڑے جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میری بہنیں بیٹیاں ان کی خدمت میں بھی عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہم معاف کر دیں تو حدیث پاک ہے کہ جو معاف کرتا ہے، جو اپنے بھائی کی خیر چاہتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کی حاجات کو پورا کر دے گا، اللہ اسے معاف فرما دے گا۔ میں نے
आधा तर्जमा भी आयत का किया है और आधा तर्जमा अभी बाकी है। इसका मतलब ये है कि अभी 1.25 घंटे की तकरीर बाकी है। थक तो नहीं गया, लेकिन अब मैं तशरीह नहीं कर रहा, बस तर्जमा समेट रहा हूँ। वमा तुनफिकू मिन शैइन फइन्नल्लाह बिही अलीम। अब देखें अल्लाह कितना करीम है। पीछे फरमाया बिर के मकाम को पाओगे जब अपनी पसंदीदा चीज़ खर्च करोगे। आगे फरमाया तुम जो कुछ खर्च करो अल्लाह को मालूम है। यानी अगर कोई उस मकाम पर खैरात ना कर सके जिसका पीछे तकाजा है, पर वो खर्च करे अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह उसको भी जज़ा अता फरमाएगा। अल्लाह के राह में खर्च करने वाला अजर से मारूम। वमा तुनफिकू मिन शैइन, तुम जो कुछ खर्च करो अल्लाह को मालूम है। जज़ा के लिए इल्म ज़रूरी है। यहाँ इल्लत बयान हुई, नतीजा नहीं बयान हुआ कि अल्लाह जज़ा देगा, सवाब देगा, ये नहीं यहाँ फरमाया। यहाँ फरमाया अल्लाह जानता है। तो बाद मुफस्सिरीन ने ऐसी प्यारी तफसीर यहाँ बयान की है कि बंदा शशकर उठता है। उन्होंने फरमाया बाज़ अहले ईमान के लिए तो इतना कह देना ही काफ़ी है, तुम्हारा अमल तुम्हारा रब जानता है। वो इस पर ही खुश हो जाते हैं कि मेरे अमल को मेरा रब देख रहा है। उनके लिए यही बहुत बड़ी जज़ा है कि मेरा रब जानता है मैं उसकी मोहब्बत में क्या कुछ कर रहा हूँ। उनके लिए यही बहुत बड़ी है। जिस तरह के हज़रत सीना सिद्दीक़ अकबर ने सब घर हुजूर की खिदमत में पेश कर दिया, तो अल्लामा कर्तबी की सनद से मुफस्सिरीन ने इस रवायत को नकल किया है। मेरे आका करीम ने फरमाया कि अबू बकर जो लिबास तुमने पहना है वो आज फरिश्तों ने पहना है। और फिर फरमाया अल्लाह करीम ने तुम्हारी तरफ सलाम भेजा है। और अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे बंदे से पूछो, अबू बकर से पूछो, अबू बकर रब पे राजी है। तो सीना सिद्दीक़ अकबर घुटनों के बल खड़े हो गए, हाथ जोड़ के अर्ज करते हैं, 3 दफा रो के अर्ज करते हैं मैं अपने रब पे बड़ा राजी हूँ। घर लुटा के भी मैं अपने रब पे बड़ा, मैं अपने रब पे बड़ा। एक रिवायत है उसकी बहुत सारी असनाद से फजाइल हैं। मैं इमाम तबरानी की सनद से एक फजीलत आपको सुना रहा हूँ। जो आदमी सुबह ये पढ़ ले या 24 घंटों में एक दफ़ा ये रोज़ाना पढ़ ले, रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि सय्यदिना मुहम्मदिन नबिय्यन व रसूला, अल्लाह जिस हाल में रखे मैं राज़ी हूँ, इस्लाम के हर हुक्म पे मैं राज़ी हूँ और रसूलुल्लाह की ग़ुलामी पे मैं बड़ा खुश हूँ कि मैं हजूर का उम्मती हूँ। मेरे आका करीम ने फरमाया जो ये 24 घंटों में शब रोज में एक दफा पढ़ ले, कयामत के दिन में उसका हाथ पकड़ के अपने साथ जन्नत में ले जाऊंगा। फ़इन्नल्लाह बिही अलीम। फरमाया तुम जो खर्च कर रहे हो अल्लाह उसको जानता है। उम्दा चीज खर्च कर रहे हो अल्लाह उसको भी जानता है। रद्दी चीज खर्च कर रहे हो अल्लाह उसको भी। तो खर्च करते हुए फिर बंदे को हया आ जाएगी मैं ये चीज अल्लाह के रास्ते में खर्च कर रहा हूं, अल्लाह जानता है मुझे उम्दा चीज खर्च कर। तुम जो खर्च कर रहे हो अल्लाह जानता है। एक इसका ये पहलू भी है। और एक पहलू ये है कि अल्लाह तुम्हारे माल को भी जानता है, तुम्हारी नीयत को भी जानता है। ऐन मुमकिन है किसी वक्त माल तो थोड़ा हो पर नीयत बड़ी हो, तो उस बड़ी नीयत की वजह से बड़ा अजर मिल जाए। अल्लाह की बारगाह में दोनों चीजें हैं। अल्लाह तुम्हारा माल भी देख रहा है कि तुम क्या दे रहे हो और ये भी देख रहा है कि किस नीयत से दे रहे हो। मैं इन अल्फाज पर अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ। अक्सर मैं ये बात कहता हूँ कि अगर मैं 4 घंटे भी तकरीर करता रहूँ कोई फ़ायदा नहीं अगर आप लोग गौर न करें। और अगर आप लोग गौर कर लें तो एक बात भी जिंदगी बदलने के लिए काफ़ी है। लौ कुन्ना नस्माउ नाकिलु मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर। सूरह मुल्क में है क़यामत के दिन दोज़खी कहेंगे अगर हम गौर से सुनते तो आज दोज़खी न होते। हम इस वजह से दोज़खी हो गए, समझाने वाले समझाते रहे, हमने ध्यान ही नहीं दिया, हमने गौर नहीं किया, इस वजह से हम दोज़खी बन गए। तो ये आयत बता रही है गौर न करना दोज़ख में ले जाता है। और बंदा गौर कर ले तो एक बात भी जिंदगी बदल देती है।
نتیجہ میرے بیان سے نہیں نکلے گا، نتیجہ آپ لوگوں کے غور کرنے سے نکلے گا۔ کام تو ہمارا تھا کہ ہم یہودیوں اور عیسائیوں کے ذہن کنٹرول کرتے، ہم انہیں اسلام کی طرف لاتے، لیکن انہوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے ذہن کنٹرول کر لیے۔ 20,000 سے زیادہ مسلمان شہید ہو گئے اور خبروں میں ذکر ہی نہیں آ رہا، تھوڑا وہ ذکر کہیں آ جائے گا۔ کیسا میڈیا ان کے کنٹرول میں ہے۔ اس وقت ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، چیخ تو سکتے ہیں کہ ہمارے بھائیوں پہ ظلم ہو رہا ہے۔ انما المؤمنون اخوۃ، مومن آپس میں بھائی بھائی۔ اخوت کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں، محبت بھی ہو، خیر خواہی بھی ہو، پھر بندہ اخن کہلا سکتا ہے، بھائی کہلا سکتا ہے۔ سوشل میڈیا پر، نیٹ پر اسرائیل کا قومی ترانہ موجود ہے، وہ قومی ترانہ نکال کے پڑھیں، ٹرانسلیشن اس کی پڑھیں۔ اسرائیل والوں کے قومی ترانے میں ہے کہ مصر ہمارا ہے، ہم نے واپس لینا ہے، عراق ہم نے واپس لینا ہے، حتیٰ کہ خیبر تک ہم نے جانا ہے۔ یہ ان کے قومی ترانے میں ہے، اسرائیل کے قومی ترانے میں، کہ خیبر تک ہم نے جانا ہے۔ میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، اور اسرائیل کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر امریکہ اور برطانیہ اس کی پشت پناہی نہ کریں، اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں۔ آج اگر امریکہ اور برطانیہ اس کی پشت پناہی چھوڑ دیں تو اسرائیل ختم ہو جاتا ہے۔ اسرائیل بنایا ہی اس وقت گیا تھا جب پاکستان قائم ہو گیا، اور ادھر عرب میں تیل، ادھر پاکستان کی افرادی قوت۔ ان لوگوں نے سوچا اگر پاکستان کی افرادی قوت اور عرب ممالک کی دولت یہ آپس میں اکٹھے ہو گئے تو عالم اسلام بڑی طاقت بن جائے گی۔ تو پھر عربوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کرائے کا ایک قاتل تیار کیا گیا۔ یہ جو ملک بنایا گیا 2000 سال کے بعد یہودی داخل ہوئے اسرائیل۔ ہم نے نہیں یہودیوں کو اسرائیل سے نکالا تھا، یہودیوں کو عیسائیوں نے نکالا تھا۔ آج سے 2000 سال پہلے 1917 کے بعد 2000 سال گزر چکے تھے یہودیوں کو وہاں سے نکلے ہوئے، اور عیسائیوں نے جب نکالا تھا تو انہوں نے لکھا تھا نو انٹری فار جیوش، یہودی داخل بھی نہیں ہو سکتے یہاں۔ مسلمانوں نے اسرائیل لیا تھا، یہ فلسطین لیا تھا تو عیسائیوں سے لیا تھا، یہودیوں سے نہیں لیا تھا۔ ہمارے آقا کریم کے والد گرامی کا نام ہے حضرت عبداللہ، ان کا مزار ہے مدینہ شریف۔ دادا جان حضرت عبد المطلب، ان کا مزار ہے مکہ شریف۔ پردادا جان ہے حضرت ہاشم، ان کا مزار کہاں ہے؟ جی غزہ میں، جہاں اس وقت بمباری ہو رہی ہے۔ غزہ کے ساتھ ہمارا بڑا گہرا ایمانی رشتہ ہے۔ حضور کے پردادا جان حضرت ہاشم وہ تجارتی سفر پہ تھے غزہ میں، ان کا وصال ہوا، وہاں ان کی قبر بنی۔ آج کل وہاں روزہ بنا، نیٹ پہ آپ چیک کر سکتے ہیں، لوگ وہاں حاضری دیتے ہیں اس روزے۔ ہمارے آقا کریم کے پردادا جان کا روزہ غزہ میں ہے۔ ہمارے کتنے بزرگ ہیں جن کی قبریں غزہ میں ہیں۔ علامہ عبدالغنی نابلسی بہت بڑے مفسر ہیں، مصنف ہیں، ان کی کتابوں کے اردو میں ترجمے ہو چکے ہیں، ان کا مزار فلسطین میں ہے۔ کتنے ہمارے بزرگ ہیں، محدثین، مفسرین، جن کے وہاں مزارات ہیں۔ اسرائیل جو کچھ کر رہے ہیں، نہ قانون اس کی اجازت دیتا ہے، نہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اس وقت وہ صورتحال ہے۔ ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، چیخ سکتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں ظلم ہو رہا ہے، اور اگر اس پر بھی ہم خاموشی اختیار کر لیں تو جو حال برما کا ہوا، جو حال لیبیا کا ہوا، جو حال لبنان کا ہوا، شام کا ہوا، عراق کا ہوا، وہی حال فلسطین کا بھی ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اس دور کے تقاضوں کے مطابق خدمت دین کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت قبلہ شاہ صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا، یہ بزرگ ہیں، حضرت قبلہ شاہ صاحب بلال شاہ صاحب ہیں، حضرت پیر عارف باؤ شاہ صاحب ہیں، یہ ہستیاں ہیں، ان کی دعائے نیم شبی سے ہمیں امید ہے۔ ان بزرگوں کی زبان سے نکلی ہوئی کوئی دعا ہم سوئے ہوئوں کو بیدار کرنے میں کردار ادا کر سکتی ہے۔
اللہ تعالی ہمیں اپنے بزرگوں سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ ماشاءاللہ الحمدللہ بزم ریاض اور اسلامیہ جامعہ مسجد چودھریاں کے اہتمام منعقدہ اس ایمان افروز روح پرور درس قرآن کی نشست میں عالمی مبلغ اسلام فیض یافتہ حدوث علومت منفرد شان کے حامل 30 اسکالر جناب حضرت علامہ صاحبزادہ غلام بشیر نقشبندی صاحب زیدہ ویدو بڑے عالمانہ انداز میں، محققانہ انداز میں، ادیبانہ انداز میں اور صوفیانہ انداز میں درس قرآن کی اس نشست سے ہمیں مستفید فرما رہے تھے، اور جو پیغامات قرآن کریم میں ہمیں ارشادات ہوئے، دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی گفتگو کے دوران صدر مجلس پروردہ شیخ لائق حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید عارف بہرک شاہ صاحب جی تمیدو آپ بھی تشریف لائے، ان کے ساتھ استاد القرا جناب قاری نصیب صاحب اور حضرت علامہ امجد علی چشتی صاحب تشریف لائے۔ آپ کو بھی خوش آمدید۔ بہت محبت ماؤں بہنوں کی، آپ سب کی، کہ جب بھی آپ کو یاد کیا جاتا ہے آپ اپنی امام صوفیہ چھوڑ کر ہماری ان دینی مجالس کی رونق بنتے ہیں۔ میں مسجد انتظامیہ کے جناب عثمان چودھری صاحب، جناب اشرف سیٹھی صاحب، ذوالفقار شاہ صاحب، دیگر انتظامیہ کے احباب کی طرف سے، جناب مدثر صاحب کی طرف سے، اور جناب قاری حسن صاحب ان کی طرف سے، جناب شاہ صاحب کا اپنے مہمان فاضل مہمان مقرر صاحب غلام شیر صاحب کا، بلال سید امامی شاہ صاحب کا، پروفیسر سید قادری صاحب کا، جناب عبدالعلی شاہ صاحب کا، اور تمام دیگر علماء کرام کا مشکور ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ پروردگار عالم اس محفل پاک کو مبارک قبول فرما۔ قبلہ صاحب نے جو گفتگو فرمائی، یا اللہ اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے فلسطین بھائیوں کی مدد فرما، یہودیت کے ظلم بربریت سے نجات عطا فرما، عالم اسلام کو اتحاد اور اتفاق عطا فرما۔ یا پروردگار عالم اس محفل پاک کے صدقے قبلہ ریاض حسین چودھری صاحب ان کے درجات بلند فرما، علامہ یعقوب صاحب ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ریاض حسین چودھری صاحب کے بھائی، ان کی ہمشیرہ جو وصال فرما گئی، یا اللہ ان کی بخشش فرما۔ قبلہ قاری صاحب کی ہمشیرہ صاحب ان کی والدہ صاحب وصال فرما گئی، یا اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام۔ جتنے بھی ہمارے مرحومین ہیں سب کی بخشش فرما۔ حال ہیں، مددگار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں مگر تیرے محبوب کی امت سے ہیں، ہمارے حال پہ رحم فرما۔ ہمارے ملک پاکستان کو سلامت استحکام عطا فرما۔ ہمارے علماء و مشائخ جو دن رات تیرے تیرے محبوب کا پیغام لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں، لوگوں کو پہنچا رہے ہیں، یا سب کی علم عمل سب کو برکت پیدا فرما۔ ربنا تقبل منا انکا، یا اللہ قبلہ پیر صاحب کو صحت و تندرستی عطا۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبک۔